Forming Christ in the Believer. TV Grace International presents the ineffable words of God, the gospel of grace, on the lips of the man, Christ Jesus. Abba Father. ٹھیک ہے، لیکن پھر بات کی طرف آتے ہیں۔ موضوع ہے دی کاوریج گروونگ انگریس حصہ دو۔ ہم صرف بات کر رہے تھے۔ آئیے آج رات کے موضوع میں جانے کے لیے گزشتہ بدھ کا جائزہ لیں۔ ہم وہاں صرف ایک کاوریج ہونے کی بات کر رہے تھے، دو نہیں۔ سایہ میں، اگر سایہ میں کوئی پردہ تھا، روشنی میں ایک اور ہے، زیادہ جلال کے ساتھ، کیونکہ پرانے عہد کی ہر چیز نئے میں دہرائی گئی ہے، لیکن ایک اور شان کے ساتھ۔ تو صرف ایک ہی غلاف تھا، اور وہ ایک ہی لوگوں کے لیے تھا، بنی اسرائیل کے لیے، اور وہ غلاف کچھ علامتوں کے نیچے لکڑی کے ڈبے میں رکھا گیا تھا۔ اور اگر وہ مانے تو خدا کی موجودگی موجود تھی، اور یہ ذاتی فائدے کے لیے تھا، دشمن سے تحفظ کے لیے، شفا یابی کے لیے پانی کو کھولنا تھا۔ سمندر کھل گیا۔ بنی اسرائیل کے درمیان بہت سے معجزے تھے۔ اب یہ ایک ہی کور تھا، دوسرے شہروں میں ایسا نہیں تھا۔ اس لیے بنی اسرائیل نے دوسری قوموں میں حسد پیدا کیا، کیونکہ خدا نے یہ کاوریج صرف ان کو دی تھی۔ اور پھر نئے عہد میں ہمارے خداوند یسوع مسیح کے رسولوں، وہ مسیح کی وفات کے بعد ان کا مرتد ختم ہو گیا، کیونکہ جب عیسیٰ ناصری زندہ تھا تو ان کا ایک مرتد تھا۔ یہ پرانے عہد کی طرح تھا، قانون نافذ تھا، اس لیے فضل کو نہیں جانتے تھے، نہ پیٹر نہ جان، کوئی بھی نہیں۔ وہ آج کے چرواہوں کی طرح تھے، بس وہی۔ کیا اپنے ان پادریوں کو ریڈیو پر تبلیغ کرتے سنا ہے؟ وہ پیٹر تھا اور وہ یوحنا تھا۔ ٹھیک ہے، یہ اس طرح ہونا چاہیے کیونکہ وہ ان تحریروں کی نقل کرتے ہیں۔ تو اب تصور کر سکتے ہیں کہ جان چیخ رہے ہیں اور پیٹر کو ڈانٹ رہے ہیں۔ اور ٹھیک ہے، انہوں نے ایک ہی کام کیا۔ اب پال مختلف تھا، کیونکہ پال ایک اسقاط حمل کے طور پر ظاہر ہوا تھا، اور پھر خدا اسے رسولوں سے سیکھنے سے روکتا ہے۔ اس لیے وہ کہتا ہے کہ خداوند مجھے ظاہر ہوا اور میں نے رسولوں میں سے کسی کو نہیں دیکھا۔ 3 سال تک وہ غائب ہو گیا۔ تو یہ خدا ہی تھا جو پولس کو وحی دے رہا تھا۔ پھر مرتد بنتا ہے۔ خوشخبری پولس کے ذہن میں بنتی ہے۔ 3 سال بعد وہ پطرس کو دیکھنے کے لیے یروشلم گیا، لیکن پولس پہلے سے ہی لیس تھا۔ آپ کے لیے اچھا عمل کیا ہے؟ جب آپ یہ لفظ سیکھ لیں گے تو 2 ہفتوں کے اندر آپ جا کر سب کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں، اور اچانک آپ مایوس ہو جاتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں، او میں پریشان ہو گیا، میں بھول گیا کہ میں کیا کہنے والا تھا۔ مضبوط بنو، تھوڑی دیر انتظار کرو، لفظ سیکھو، آیات کو تلاش کرو اور مضبوط رہو، کیونکہ جب آپ اس کے بارے میں بات کریں گے تو وہ آپ کو کہیں گے نہیں، لیکن اس دوسری آیت کو دیکھیں۔ آپ کو اپنی ذہانت کا استعمال کرنا ہوگا اور جواب دینا ہوگا، ٹھیک ہے، ہم اسے بعد میں دیکھیں گے۔ آئیے دیکھتے ہیں، یہ میرے پاس ہے، اور جو کچھ آپ پیش کرنے جا رہے ہیں اس پر ثابت قدم رہیں، اور پھر جو کچھ دوسرا شخص چاہے آپ کو پیش کریں، لیکن آپ کو تدبر سے کام لینا ہوگا۔ اس لفظ کو بولنے کے قابل ہونا، کیونکہ یہ لفظ جب تک ظاہر نہ ہو سمجھ نہیں آتا، یعنی وہ آپ کو آسانی سے سمجھ نہیں پائیں گے۔ تو صرف ایک کاوریج ہے، جس کے پاس وہ اوڑھنا ہے، اسے سچائی پر چلنا ہے، کوئی اور نہیں، یہ ایک ہی کاوریج ہے۔ تو جس کے پاس یہ کاوریج ہے وہ اس لیے ہے کہ ان کے پاس سچ ہے، سچ کا حصہ نہیں، اسے پورا سچ ہونا چاہیے، ورنہ کاوریج کام نہیں کرتی۔ اب آپ اس طرح سوچ سکتے ہیں، رسول، مجھے لگتا ہے کہ آپ مبالغہ آرائی کر رہے ہیں، اور بھی جگہیں ہوں گی، کہیں ریاستہائے متحدہ میں زمین پر سچ کہیں اور جھوٹ ہو سکتا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ہمارے پاس ساری سچائی ہو۔ ٹھیک ہے، پھر ہمیں ثبوت پیش کرنا ہوگا۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ سچ ہے، پھر کہیں اور ہو سکتا ہے، یہ ثابت ہونا ضروری ہے۔ بولنا اور ماننا جو پولس رسول کہتا ہے، کیونکہ پولس رسول سچائی کی خوشخبری لایا تھا۔ اب
अब मुझे कैसे बताएंगे कि कोने पर मौजूद पादरी सही है जब वो शैतान से डरता है? तो पुलिस कहता है शैतान को तबाह कर दिया गया था। तो इस पादरी के पास सच्चाई नहीं हो सकती, क्योंकि शैतान तबाह हो गया था और वो अब से कहता है देखो हज़क़ल 28:19 सा 27 1 और 2 आपको बताता है। कलसियों 2:15 आपको बताती है। इब्रानियों 2:14 आपको बताती है। जान खुद आपको बताता है 12:31। ये वो आयत हैं जो आपको सीखनी है। अरे इसी तरह जिस तरह आप लुइस मिगुएल के गाने और वो तमाम चीज़ें सीखते हैं, उन आयत को सीखें क्योंकि ये आसान है। अगर आप ये सीख सकते हैं। कभी कभी मैं अपने वालिद से कहती अरे आप अखबार कैसे पढ़ सकते हैं? शुरू से आखिर तक वो अखबार पढ़ता है, लेकिन मैं आपके सामने बाइबल रख देता हूं और आप नहीं कर सकते। और मैंने कहा बस। तो ऐसे लोग हैं जो अपनी जहानत का बहुत ज्यादा इस्तेमाल उन चीज़ों के लिए करते हैं जिनके लिए उन्हें इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं होती। तो ठीक है, शैतान तबाह हो गया है। दूसरे चरवाहों का ख्याल है कि वो अभी तक खड़ा है। ठीक है, ये वही है जो मुझे बताता है ये सही नहीं है। जान यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने कहा देखो खादी का बरुआ जो दुनिया के गुनाह को अलफाटे ले जाता है। देखो ये खुदा का बरुआ है, वही है जो इसे ले जाता है। जब वो मर गया तो इसने क्या किया? इसने इसे उतार दिया। ठीक है, अगर इसने इसे हटा दिया तो मैं अब आपको गुनहगार नहीं कह सकता क्योंकि अब कोई गुनाह नहीं है। और फिर पुलिस इसकी तस्दीक करता है और इब्रानियों 9:26 में कहता है, वो कहता है कि इसने गुनाह को दरमियान से दूर करने के लिए एक बार सहा। और नबी ज़िक्रिया बाब 3:9 में कहा मेरे बंदे आने वाला वो एक दिन में जमीन से गुनाह मिटा देगा। एक दिन में क्यों? क्योंकि एक दिन में वो अंदर आ गया। इससे पहले कोई गुनाह नहीं था। आदम नाफरमानी के जरिए दुनिया में गुनाह लाया। यसू मसीह जो आखिरी आदम है, अगर वो एक दिन में आया तो इसे एक दिन में क्यों नहीं ले जा सकता? इन चरवाहों के पास इस बात को समझने के लिए थोड़ी सी मंतिक होनी चाहिए, लेकिन नहीं। वो ये कहने पर उड़े रहते हैं कि आप गुनहगार हैं, और फिर वो उनसे पूछते हैं क्या तुम्हारे पास सच है? नहीं, उनमें कोई हकीकत नहीं है। वो पीछे हैं, वो 2000 साल पीछे हैं। मुझे नहीं मालूम कैसे। इसकी वजाहत करने का बेहतरीन तरीका। एक और बात, कुछ अल्फाज ऐसे हैं जो ये जानने के लिए बहुत अहम हैं कि क्या आप सही हैं। तनव्वुअ इत्तिहाद। मिसाल के तौर पर हम वहदत पर यकीन रखते हैं, तनव्वुअ पर नहीं। मुझे समझाने दो। इत्तिहाद का मतलब है कि एक सूर है जो बजता है या कोई रसूल है जो बोलता है और हम सब इससे सीखते हैं। अगर मैं ना होता तो भी अगर मैं इत्तिहाद में रहना चाहता हूं, अगर ये कोई और होता तो मुझे इत्तिहाद की मोहब्बत के लिए वही बात दोहरानी पड़ती जो इसकी थी और कुछ ना सिखाती। अब सच्चाई का क्या फायदा? अगर मेरे पास सच्चाई है तो मैं रूह की वहदत में चलता हूं। क्या आप जानते हैं कि क्या हो रहा है? कि इस जमात में कोई ऐसा नहीं कर सकता। ये ममनू है। मेरे लिए नहीं, यूनिट की तरफ से ममनू। एक ही इत्तिहाद नहीं हो सकता, क्योंकि अगर आप यहां मेरी राय से मुख्तलिफ राय रखते हैं, उन्होंने आपको काट दिया। वो आपको तोड़ते हैं, वो आपको 2 सेकंड के लिए नहीं छोड़ते, आपको काट देते हैं और बस। अरे मुझे ये समझ नहीं आती। जो भी तो बेटे बाप मां से, क्योंकि ये गोश्त नहीं है। खुदा की बादशाही गोश्त और मशरूब नहीं है। अब क्या आप इस तरह की हुकूमत के तहफ़्फ़ुज़ का तसव्वुर कर सकते हैं? ये जमहूरियत नहीं है। जमहूरियत में तनव्वुअ है। खुदा कभी नहीं था। खुदा एक आमिर था, और वो कहता है कि प्यारे बच्चों की तरह खुदा की मुशाबहत इख्तियार करो। और मैं क्या हूं? एक आमिर। यही है हुकूमत जो हमारे पास है। मैं यहां किसी से कुछ नहीं पूछता। मैं नहीं कर सकता क्योंकि ये वही है।
وہ بہترین رائے ہے۔ یہ آپ کو کس چیز سے آزاد کرتا ہے؟ چرچ میں جھگڑے دیکھنے سے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ 2-3 خاندانوں کو روتے ہوئے رخصت ہوتے دیکھ کر کتنے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے؟ اور کیا ہوا؟ نہیں دیکھو، یہ وہی ہے جو اس نے کہا اور اس نے کہا، اور ایک بڑی بات ہوئی اور اسی وجہ سے وہ چلے گئے۔ سوال یہ ہے کہ میرے پاس بہت زیادہ اختیار ہے اور لوگ اسی سے ڈرتے ہیں۔ کچھ میں خوف کا جذبہ ہوتا ہے، لیکن جس کے پاس سچائی ہے وہی سچائی اسے اس اختیار کے غلط استعمال سے بچاتی ہے۔ اس کے برعکس سچائی یہ ہے کہ یہ جو کچھ کرتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ آپ کو گرجا گھر کے تئیں ایک احترام والا رویہ فراہم کرتا ہے۔ جو لوگ مجھے یہاں جانتے ہیں، میں نے 17 سالوں میں کبھی بھی اختیارات کا غلط استعمال نہیں کیا، حتیٰ کہ کسی کے ساتھ بھی نہیں، اور نہ ہی کسی کے ساتھ۔ اس کے برعکس میں اسے اپنے سے برتر سمجھتا ہوں، کیونکہ سچ کچھ اور پیدا نہیں کر سکتا۔ تو دیکھو کہ اتحاد اور سچائی اتنی طاقتور ہے کہ میرے پاس 24 قومیں ہیں اور وہ ایک انگلی بھی نہیں ہل سکتے۔ ایک خیال نہیں، ارے رسول، لیکن یہ خطرناک ہے۔ یہ مزیدار ہے، خطرناک نہیں۔ آپ کہیں کنونشن میں جاتے ہیں اور آپ ایک ایسے شخص کے پاس بیٹھتے ہیں جس سے آپ کبھی نہیں ملے، جو کوئی دوسری زبان بولتا ہے اور آپ کی طرح گانا گا رہا ہے اور سوچ رہا ہے۔ یہ ایک شان ہے، تاریخ میں ایسا کبھی نہیں ہوا۔ اب جب خدا ہمارے جیسا واقعہ دیکھتا ہے تو کہتا ہے کہ میں اپنا غلاف وہاں رکھ دوں گا، کیونکہ اتحاد ہے، وہاں کوئی تقسیم نہیں ہوگی، اس کی حفاظت کی جاتی ہے۔ خود خدا ہی ہے جس نے ان عقائد کو اس طرح بنایا ہے۔ مجھے ان پادریوں پر افسوس ہے جو اتحاد میں داخل نہیں ہونا چاہتے۔ یہ گروئنگ ان گریس کی کاوریج ہے، یہ ناقابل تقسیم ہے۔ دنیا نے کبھی ایسا کچھ نہیں دیکھا، اس کا کوئی وجود نہیں ہے۔ میں اسے نہیں جانتا تھا، آہستہ آہستہ یہ ظاہر ہو رہا ہے، کیونکہ خدا کے لیے اس کو حاصل کرنے کے لیے وہ مجھے برسوں اور سالوں تک لے گیا، پہلا دوسرا سال، اور میں نہیں جانتا تھا کہ میں کہاں جا رہا ہوں، اور میں تصور کرتا ہوں کہ رب کہہ رہا ہے غریب چیز، مجھے اسے لے جانے دو جب تک وہ نہ آ جائے، اور اب میں سمجھ گیا ہوں، اور یہ سب کے لیے فائدہ مند ہے، کیونکہ کیا آپ جانتے ہیں کہ اپنے مزید عجائبات کیوں نہیں دیکھے؟ کیونکہ میں اس کے ساتھ بڑا ہو رہا ہوں، اور اس طرح جیسا کہ کاہن ہے اسی طرح جماعت ہے، جیسا کہ باپ جیسا بیٹا ترقی پر منحصر ہے اسی طرح ظاہر ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے جیسے میں بڑا ہوتا جا رہا ہوں، ایک وقت آئے گا جب وہ نشانیاں جو آپ اس وزارت میں دیکھیں گے وہ حیرت انگیز چیزیں ہیں۔ تو اگر تم چرواہے کو دیکھو جو پولس رسول کے تابع نہیں ہے، در حقیقت اسے پادری بھی نہ کہیں۔ وہ پادری نہیں ہے، کیونکہ ایک پادری کو خوشخبری کی منادی کرنی ہوتی ہے، اور انجیل کہتی ہے کہ شیطان تباہ ہو گیا تھا، انجیل کہتی ہے کہ گناہ دور ہو گیا تھا، انجیل کہتی ہے کہ مسیح نے اپنی بیوی سے شادی کی جو اس کی زینت تھی، اور ایک ہی پیشکش کے ساتھ اس نے اسے کامل بنایا۔ انجیل کہتی ہے کہ ہمیں مسیح کے عقیدے کی ابتدائی باتوں کو چھوڑنا چاہیے، نہ کہ یسوع مسیح کے عقیدے کو۔ ابتدائی، جب وہ جسم میں تھا تو وہ ایک نظریہ تھا، جب وہ دوبارہ جی اٹھا تو وہ ایک اور نظریہ لے کر آیا، اور یہ چرواہے اسے ترک نہیں کرنا چاہتے۔ تو میرے لیے یہ ماننے کے لیے کہ کسی کے پاس سچائی ہے، اسے میرے رسول کی تقلید کرنی ہوگی۔ پابلو کو اسی لیے اس نے کہا میں ماہر معمار ہوں۔ اب پچھلے ہفتے ہم کہہ رہے تھے کہ کچھ فائدے ہیں، وہ آپ کی رہنمائی کرتا ہے، وہ آپ کی رہنمائی کرتا ہے، وہ آپ کو درست کرتا ہے اور آپ کو خوشحال کرتا ہے۔ یہ تینوں اقدامات آپ کو نعمتوں کا وارث بناتے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں کیا عیسیٰ ناصری نے کیا حوالہ دیا۔
हिफाजत के ज़बूर ने क्या कहा कावरेज आइए ज़बूर 91 को देखते हैं। ज़बूर 91 ये वही है जो शैतान ने ईसा नासरी के बारे में कहा जब वो सहरा में था। हज़रत ईसा अलैहि अस्सलाम 40 दिन और 40 रातें रोज़ा रखते थे। इसने इसे बुलाया, कुदरती तौर पर उसका गलत हवाला दिया गया, लेकिन तबाह होने से पहले शैतान ने इस ज़बूर को इस्तेमाल किया। डाकू बाइबल जानता था, अपने देखा। ज़बूर 91 आयत 11 से 16 तक। फिर वो अपने फरिश्तों से कहता है, अरे इसके पास बहुत सारे फरिश्ते हैं, ठीक है, ओ इसके फरिश्तों को अब के बारे में अहकामात भेजेंगे। अब क्या ज़हन में रखते हैं? वो तेरी हर राह में तेरी हिफाजत करें। वो तुम्हें अपने हाथों में उठाएंगे ताकि तेरा पांव पत्थर से ठोकर ना लगे। शेर के बारे में, और तुम सांप पर चलोगे, तुम जवान शेर और ड्रैगन को रौंद दोगे। चाणक्य इसने माजे पर अपनी महाबत रखी है, इसलिए मैं इसे बचाऊंगा। मैं इसे बुलंदी पर खड़ा करूंगा क्योंकि इसने मेरा नाम जाना है। वो मुझे पुकारेगा और मैं इसे जवाब दूंगा। मैं मुसीबत में इसके साथ रहूंगा। मैं इसे नजात दूंगा और उसकी तमजीद करूंगा। मैं इसे लंबी उम्र देकर राजी करूंगा और मैं इसे अपनी नजात दिखाऊंगा। इसने हमें यही दिखाया है। फरिश्तों के बगैर मैं क्या करता? तसव्वुर करें अगर वो इस विजारत को अंजाम देने वाले हैं। मैं ऐसा ना कर पाता। तुम जानते हो, तुम जो बरसों से मेरे करीब हो, अपने इस विजारत की रफ्तार देखी है। एक आदमी ये हासिल नहीं कर सकता। मेरे पास एक फरिश्ता है जिसका नाम है, खास तौर पर उसका नाम जिब्राइल है। फरिश्ता जो मेरी विजारत को सौंपा गया है, जिसने मुझसे कई मौके पर बात की है, जिसने मुझे मियामी भेजा था। मैं मियामी नहीं आ रहा था, ये मेरे जहन में नहीं था। जब फरिश्ते ने मुझसे कहा मियामी चले जाओ, कि मेरे पास तमाम कौमों के लिए एक पिल है, मुझे याद है कि इसने मुझे ये बात बहुत वाज़े तौर पर बताई थी, और वो मुझ पर कई बार खुद को जाहिर कर चुका है। कई बार, कई सालों में कई बार। आपको इल्म में, एहतराम में अपने फरिश्तों के साथ रवैया में इजाफा करना होगा ताकि वो आपके सामने खुद को जाहिर कर सकें। वो ताकतवर मखलूक हैं। अकेले एक ने बुहेरा अहमर के जरिए 20 लाख लोगों को उबूर किया। वो ऐसी मखलूक हैं कि आपको उनके तकद्दुस के खौफ में बढ़ना है। आपको इस कोर का एहतराम करना होगा। आपको इज्जत के साथ मुखातिब करें। देखो, मैं शेयर करता हूं और हमारा बिशप और हर चीज के साथ अच्छा वक्त गुजरा, लेकिन जब बात इस पर आती है तो इसका असर किसी पर नहीं होता, क्योंकि वो फरिश्ता का इहाता है। और जब हम किसी ऐसी चीज के बारे में बात करते हैं जो ऑनलाइन नहीं है, फौरन अरे मैं इन अल्फाज को मनसूख करता हूं। ये मेरे दिमाग की हमाकत है। उन्हें फौरी तौर पर मनसूख कर दिया जाता है, क्योंकि एक चीज गोश्त है और दूसरी चीज फरिश्तों का गिलाफ है। यानी मैंने इसका 100% एहतराम किया है। मुझे इसकी इताअत में 100% कामिल होना जरूरी है, जिसमें मैंने भी तुम जैसी खताएं की हैं, क्योंकि गोश्त ऐसा ही है, लेकिन इसके लिए आपको दुरुस्त करता है, आपकी रहनुमाई करता है, आपको दुरुस्त करता है। किस मकसद के लिए? आइए इब्रानियों के 12वें बाब पर जाएं। इब्रानियों को खत बाब 12। आयत 5 आगे।
اور تم اس نصیحت کو بھول گئے ہو جو تمہیں بیٹوں کے طور پر مخاطب کرتے ہوئے کہتی تھی، میرے بیٹے، رب کی تربیت کو حقیر نہ جانو۔ اور جب آپ کو اس کی طرف سے ملامت کی جائے تو گھبرانا مت، کیونکہ رب اس سے پیار کرتا ہے، نظم و ضبط، اور ہر ایک کو کوڑے مارتا ہے جسے وہ بیٹے کی طرح قبول کرتا ہے۔ سب کے لیے، کچھ کے لیے نہیں، یہ سب کے لیے ہے، بشمول میں اب سب، کیونکہ اس نے تمہیں اپنا بیٹا بنا لیا ہے۔ اور میں ابھی آپ کو کچھ چھوٹے راز بتانے جا رہا ہوں کہ جسے وہ اپنا بیٹا مانتا ہے، وہ یہ سب کچھ دوسرے زبردست مقاصد کے لیے کرتا ہے۔ لیکن اگر اس نے تمہیں بیٹا بنا لیا، اب جائیداد میں بیٹے ہیں، کہتا ہے آیت 7، اگر آپ نظم و ضبط کو برداشت کرتے ہیں، خدا آپ کے ساتھ بچوں کی طرح سلوک کرتا ہے۔ ایسا کون سا بیٹا ہے جسے اس کا باپ تادیب نہیں کرتا؟ لیکن اگر آپ کو نظم و ضبط کے بغیر چھوڑ دیا جاتا ہے، جس میں سے کہو سب ہو چکے ہیں، شرکا، پھر اب کمینے ہیں، بچے نہیں۔ اگر آپ مجھے یہاں حلاجہ کہتے ہیں، میں کیا کہوں گا؟ یہ ایک کمینے ہے۔ دیکھو، آپ ہمارے میڈیا میں حلوجہ کہتے ہیں۔ تم نہیں جانتے کہ تم کیا بکواس کر رہے ہو۔ یہ بکواس ہے، لیکن یہ شاید آپ کے لیے نہیں ہے، اور اسی لیے آپ کہتے ہیں وہ لفظ بہت خوبصورت ہے۔ مجھے یقین ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ لفظ پیارا ہے کیونکہ آپ ایک کمینے ہیں۔ آپ ان الفاظ کو خوبصورت دیکھتے ہیں، جبکہ وہ بالکل بھی خوبصورت نہیں ہے۔ وہ لفظ خوفناک ہے۔ میں کسی کو بتانے کی ہمت نہیں کرتا۔ میں اس سے بہتر کہوں وہاں جا، مجھے نہیں معلوم کہاں، جو کم جارحانہ ہے۔ لیکن کہو حلوجہ، ایسا نہیں ہوا ہے۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ اگر تم بیٹا ہو، ارے وہ کہتا ہے کہ جسے خدا بیٹا بناتا ہے وہ رو پکارتی ہے ابا باپ۔ مسیحی ماحول میں آپ کی ہمت کیسے ہوئی اس طرح؟ ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہے کہ نظم و ضبط آپ کے لیے کام نہیں کرتا۔ ہم آپ کو نظم و ضبط کرتے ہیں۔ دیکھو ایمان والوں، یہ کمینے چرواہے جو میری سنتے ہیں، میں نے آپ کو کتنی بار کہا ہے کہ ایمان والوں کو ابراہیم علیہ السلام کے مومن سے نوازا جاتا ہے۔ ارے انہیں بتایا جاتا ہے ابا۔ آیت 9، دوسری طرف ہمارے زمینی والدین تھے جنہوں نے ہمیں نظم و ضبط دیا اور ہم ان کی تعظیم کرتے تھے۔ یہ سنو، کیوں نہ ہم اپنے حقیقی باپ کی زیادہ بہتر اطاعت کریں، روحوں کے باپ کو۔ ارے دیکھو وہ کیسے کہتا ہے، روحوں کے باپ کو، اور ہم زندہ رہیں گے۔ اور کیا ہم زندہ رہیں گے؟ یہ آپ کو انعام دیتا ہے، یہ آپ کو خوشحالی دیتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ کا ایک امیر باپ ہے جس نے ابھی تک آپ پر آنے والی ہر چیز کو ظاہر نہیں کیا، کیونکہ یہ آپ کو نظم و ضبط آپ کو درست کرنا ضروری ہے۔ اسے تمہیں مارنا چاہیے۔ میرے والد امیر ہیں، مجھے اسے سمجھنے کے لیے برسوں انتظار کرنا پڑا، لیکن پیسہ مجھے منتقل نہیں کر سکتا۔ اگر پیسہ آپ کو متحرک کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ بیکار ہیں۔ آپ خدمت کرتے ہیں لیکن آپ ابھی تک اسے حاصل کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ آپ خدمت کرتے ہیں لیکن وہ آپ کو نہیں دیتے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ غربت کے وجود کا ذمہ دار کون ہے؟ رسولوں، ویٹیکن۔ وہ پوپ سے بہت پیار کرتے ہیں۔ دنیا کی غربت کے ذمہ دار یہی لوگ ہیں، دنیا سے۔ اور یقیناً اب جانتے ہیں کہ اگر میرے پاس ثبوت نہ ہوتا تو میں یہ نہ کہتا، کیونکہ میں نہیں جا رہا۔ تم جانتے ہو میں اتنی دور تیرنے کے لیے نہیں جا رہا ہوں، صرف ساحل پر ڈوبنے کے لیے۔ جب میں آپ کو کچھ بتاتا ہوں تو میرے پاس اس کا ثبوت ہوتا ہے کہ وہ تمام معزز کمینے مجھ سے بات کرنے کی ہمت بھی نہیں کرتے، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ وہ ہارنے والے ہیں۔ میں آپ کو خوشخبری کی سچائی کا ثبوت دینے جا رہا ہوں، اور ہم اس نظام سے بالکل نہیں ڈرتے، ہرگز نہیں۔ اور ہم اس کی اطلاع دیتے رہیں گے، اور ہم ترقی کرتے رہیں گے۔
اور ہم دنیا پر حکمرانی کرنے جا رہے ہیں۔ میں نے آپ کو برسوں پہلے بتایا تھا اور اب ہو رہا ہے۔ کہو میں امیر ہوں۔ ارے فائدہ اٹھاؤ ایک امیر والد کے ساتھ۔ آپ کا ایک امیر باپ ہے، وہ تمہاری روح کا باپ ہے، اور آپ کو اپنے ذہن کو ڈھالنا ہوگا۔ اپنے من کو پکڑو اور اسے بند کرو جب وہ کچھ غلط کا اعتراف کرے، وہی میں داخل ہو جاؤ۔ بولتا ہے جب تک آپ اسے نہ دیکھ لیں اعتراف کریں، جب تک تم اسے اپنی زندگی میں ظاہر نہ دیکھو۔ دیکھو بائبل کے تمام کردار، ان سب کے پاس بہت پیسہ تھا۔ اگر آپ ہیں تو آپ کے پاس کیوں نہیں ہے؟ اب بیٹے کی ملکیت ہے۔ انہوں نے ہم سے بہت زیادہ چوری کی ہے۔ جھوٹ۔ اب جانتے ہیں کہ پادریوں کو پیرول فارم پر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مجھے اسے بھرنا ہے، مجھے اسے بھرنا ہے، مجھے وہ فارم پر کرنا ہے۔ لیکن وہ ایسا نہیں کرتے، وہ فارم نہیں بھرتے، وہ محفوظ ہیں۔ کیا اب جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ اس طرح انہوں نے دنیا کو اس بھی سے دھوکا دیا کہ ان کے لیڈر کچھ بھی نہیں رکھتے، لیکن انہیں اسے ویٹیکن بھیجنا ہوگا۔ وہ وہاں ڈھیر لگا دیتے ہیں۔ ایک ایوینجلیکل کمینے ایک بار میرے پاس آیا اور کہا دیکھو اگر تم پادریوں کی طرح تنخواہ ادا کرنے سے بچ سکتے ہو، ہم ایک ہی مذہبی زمرے میں ہیں، ایک ہی نظام میں۔ اور میں نے کہا کیسے؟ اور میں ایک شہری کے طور پر کیسا محسوس کروں گا؟ میں امن سے کیسے رہوں گا، خاص طور پر اگر تمام پڑوسی یہ کہنا شروع کر دیں دیکھو وہ آدمی 1% ادا نہیں کرتا جبکہ ہمیں ادائیگی کرتے رہنا ہے، وہ کچھ ادا نہیں کرتا۔ میں جہاں رہتا ہوں وہاں ایک اچھے شہری کی طرح محسوس کرنا چاہتا ہوں۔ میں محسوس کرنا چاہتا ہوں کہ میں بھی تعاون کر رہا ہوں۔ قیصر کو دو جو قیصر کا ہے اور خدا کو جو خدا کا ہے۔ اور اس نے مجھے جواب دیا نہیں 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 نہیں، لیکن دیکھو آپ کو صرف یہ کرنا ہے کہ قسم کھاؤ، غربت کی قسم کھاؤ۔ اور میں نے اس سے کہا کیا تم پاگل ہو؟ آپ کو قسم کھانی پڑے گی کہ آپ غریب ہیں۔ آپ کو رسولوں کے الفاظ کو اپنے منہ میں لانا ہوگا، پابلوں کا نہیں۔ پولس کہتا ہے تم ہمارے خداوند یسوع مسیح کے فضل کو جانتے ہو کہ وہ امیر ہونے کے باوجود غریب ہو گیا تاکہ اپنی غربت سے ایمان کے گھرانے کو غنی کر سکے۔ ابا ہم کھڑے رہیں گے۔ اس کے نام پر جلال اپنے ساتھ والے شخص کو بتائیں میرے پاس کاوریج ہے، میں روح کی وحدت میں ہوں اور میں خوشحال ہوں۔ میں پیسے سے نہیں ڈرتا، میں خود کو صحت مند قرار دیتا ہوں، اس کاوریج سے محفوظ ہے، ہر نعمت سے نوازا۔